السلام علیکم گائز، جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اگلا پارٹ ہم لا رہے ہیں۔ آج ہم اگلا پارٹ پڑھیں گے کالا بچھو۔ آپ نے اگر پہلا پارٹ نہیں دیکھا ہے تو آپ پہلا پارٹ دیکھ لیجئے۔ آج ہم دوسرا پارٹ سنا رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا۔ اب شروع کرتے ہیں۔ داڑھی منڈواتے ہی موت۔ کسی نے سگے مدینے راکم الحرف کو کچھ اس طرح کا واقعہ سنایا تھا کہ بنگلہ دیش میں ایک نوجوان نے داڑھی رکھی تھی۔ جب اس کی شادی کا وقت قریب آیا تو والدین نے داڑھی منڈوانے پر مجبور کیا۔ بادل ناخواستہ نائی کے پاس جا کر داڑھی منڈوا کر گھر کی طرف آتے ہوئے سڑک عبور کر رہا تھا کہ کسی تیز رفتار گاڑی نے کچل کر رکھ دیا۔ اس کا دم نکل گیا اور اس کی شادی کے ارمان خاک میں مل گئے۔ ماں باپ کیا کام آئے، نہ شادی ہوئی نہ داڑھی رہی۔ تو پیارے اسلامی بھائی، ہوش میں آ، اللہ عز و جل پر بھروسہ کر کہ آج ہی عہد کر لے کہ اب تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گردن تو کٹ سکتی ہے مگر میری داڑھی اب دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے جدا نہیں کر سکتی۔ شاباش، مبارک مبارک مبارک۔ داڑھی منڈوں سے آقا کی نفرت کا عبرتناک واقعہ۔ سگے ایران خسرو پرویز کے پاس حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نیکی کی دعوت پر مشتمل نامہ مبارکہ پہنچا تو اس ظالم و مستاخ نے مکتوبے والا کو دیکھتے ہی غصے سے شہید کر ڈالا اور اس بد زبان نے بقا پرویز کا بے ادبانہ ظلم نقل کرنے کی ہمت نہیں، لہذا حذف کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سگے ایران خسرو پرویز نے بازان کو، جو یمن میں اس کا گورنر تھا اور عرب کا تمام ملک اس کے زیر اقتدار سمجھا جاتا تھا، یہ حکم بھیجا کہ یہاں پر بھی سگے ایران پرویز کی بکواس حذف کی جاتی ہے۔ بازان نے ایک فوجی دستہ مامور کیا جس کے افسر کا نام خرخسرہ تھا، نیز سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اثر و رسوخ پر گہری نظر ڈالنے کے لیے ایک ملکی افسر بھی اس کے ساتھ کیا جس کا نام بانویہ تھا۔ یہ دونوں افسران جس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں پیش کیے گئے تو رعب نبوت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ان کی گردن کی رگیں تھر تھرا رہی تھی۔ یہ لوگ چونکہ شپرست پارسی تھے، اس لیے داڑھیاں منڈی ہوئی اور مونچھیں اس قدر بڑھی ہوئی تھی جن سے ان کے لب ڈھکے ہوئے تھے، اور اپنے بادشاہ پرویز کو رب کہا کرتے تھے۔ ان کے چہرے دیکھ کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچی۔ کراہت کے ساتھ فرمایا، تم پر ہلاکت ہو کہ ایسی صورت بنانے کا تم سے کس نے کہا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہمارے رب۔ پرویز نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مگر میرے رب تعالی نے تو مجھے یہ حکم دیا ہے کہ داڑھی بڑھاؤں اور مونچھیں کترواؤں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ واقعہ یہیں تک تھا۔ اگلی بار ہم کسی اور واقعے کے ساتھ پیش آئیں گے۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا عادل خان۔